اور یہ حفظ والا معاملہ واقعی بڑا سینسٹیو ہے. ہمارے مدارس جتنے حافظ بنا کے نکال رہے ہیں نا، ان میں سے 50% بھی مشکل سے ہوں گے جو بعد میں یاد رکھتے ہیں. اور عورتوں میں تو شاید 10% کوئی عورتیں ہوں جو بعد میں قرآن یاد رکھتی ہیں. عورتوں کے تو حفظ کے میں اس لیے خلاف ہوں. ان کو کتابیں پڑھانی چاہیے کیونکہ ان کی بعد کی زندگی میں حفظ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. مردوں کو تو موقع مل جائے گا، وہ قیام اللیل کروا لیں گے رمضان میں تراویح، تو ہر سال ان کی ریویژن ہوتی رہے گی. عورتیں تو بیچاری پھر بعد میں بچے پالنے کی تکلیف سے گزرتی ہیں اور پھر ان کے لیے گھر کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں. اس کے باوجود جو عورتیں یاد رکھ لیتی ہیں ان کو سلام ہے، لیکن اوورال یہ بڑا مشکل کام ہے. باقی یہ قرآن جو ہے یہ جب یاد کیا آپ نے جس نے حفظ کی نیت سے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ زبردستی حفظ نہ کروائیں، جس کا رجحان اس طرح کا ہو اس کو حفظ کروایا جائے، اور پھر بعد میں اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے نا جی، وہ جب غلط طریقے پہ چڑھتے ہیں تو پھر عوام بھی پناہ مانگتی ہے ان سے. بلکہ بعض اوقات بعض علاقے کے جو ڈان ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا جاتا ہے یہ حافظ بھی ہے. تو جو چھوٹے موٹے ڈان ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اچھا ایک ڈان اتو حافظ بھی، یعنی مدرسے جو دی تربیت ہوئی ہے تو ظاہر ہے تو بہت چھوٹی عمر میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفظ کے حوالے سے جن لوگوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھلی بھی ہو. جیسے اونٹ جس کی رسی کھلی ہو نا بھاگ جاتا ہے، تو قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ میں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ کہا کرو کہ آیت مجھے بھلا دی گئی ہے. ظاہر ہے آپ حفاظت نہیں کریں گے تو بھلا دی جائے گی. اور فرمایا قرآن یاد کرتے رہو کیونکہ قرآن سینے سے نکل جانے میں اونٹ کی مانند ہے جس کی رسی کھلی بھی ہو. یہ الفاظ اس حدیث میں بھی ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں نبی علیہ السلام فرمایا قرآن کی خبر گیری لیتے رہو، یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہے دورہ قرآن. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ جس کی رسی کھلی ہوئی ہو وہ اپنے ریوڑ میں سے بھاگ کے نکل جاتا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے مثال بیان کی تاکہ لوگ قرآن کی حفاظت کریں. باقی جو حفاظت نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر وہ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں نبی علیہ السلام کو کئی ایک عذابات دکھائے گئے جو قبر میں یا آخرت میں دیے جائیں گے خواب کی شکل میں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. بلکہ قرآن میں سورہ الصافات میں 102 نمبر حدیث میں آیت کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا وہ خواب کے ذریعے ہوا تھا. تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یہ بھی الفاظ ہے بخاری مسلم میں. نبی کا خواب میں شیطان کو دخل نہیں ہوتا، وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو ایک خواب بڑا طویل دکھایا گیا جس میں کئی ایک عذابات دکھائے گئے، اور اینڈ پہ پھر فرشتے نے بتایا کہ یہ عذاب کیا تھا. اس میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص زمین پہ چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہے، ظاہر ہے کوئی فرشتہ، جس نے بڑا بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پہ پھینکتا ہے اور سر زمین کے ساتھ یوں برابر ہو جاتا ہے، اور برابر ہو کے وہ پتھر لڑکتا ہوا تھوڑی دور چلا جاتا ہے. وہ فرشتہ وہ جا کے پتھر اٹھاتا ہے، وہ جتنی دیر میں اٹھا کے واپس آتا ہے نا، اللہ اکبر، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے. پھر وہ سر پہ مارتا ہے، پھر وہ پچک جاتا ہے، پھر وہ لڑک کے دور جاتا ہے، وہ پھر لے کے آتا ہے، اس دیر تک پھر دوبارہ اس کا سر بن جاتا ہے دوبارہ. اور اس میں الفاظ ہیں یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے. اور بعد میں رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت میں سے جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن نہ دن قرآن کے مطابق گزارا نہ رات قرآن کے مطابق گزاری. آپ کو بتایا جاتا ہے حافظ قرآن جو ہے نا خود بھی جائے گا